للہ رب الفاطمہ الذي هو الخالق المالك البارئ الباعث الفاطر الفاطمہ الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الأبي الفاطمة وأبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على الزوج الفاطمة صاحب سر الفاطمة الذي هو قطب الفاطمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى ثم الصلاة والسلام على السيدة الجليلة الجميلة العليمة العقيلة العديلة الوحيدة الولية الراضية المرضية التقية النقية الطاهرة المطهرة البتول العذراء الفاطمة التي قال لشانها النبي فاطمة شجنة مني فاطمة بضعة مني فاطمة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة سيدة النساء المؤمنين فاطمة سيدة نساء العالمين التي فطمها وفطم محبوها عن النار التي قام النبي لها وقبلها ورحب بها وأجلسها في مجلسه وأسر النبي إليها هي الفاطمة التي قال الله لها إنا أعطيناك الكوثر يعني إنا أعطيناك الفاطمة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر يعني وما أدراك ما الفاطمة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يعني ثم لتسألن يومئذ عن الفاطمة وآتِ ذا القربى حقه يعني آتِ حق الفاطمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة الفاطمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني كونوا مع الفاطمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يعني وابتغوا إليه الفاطمة اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا الصراط الفاطمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يعني أهل الفاطمة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين في الآية نساءنا يعني فاطمة ونجعل لعنة الله على الكاذبين يعني أبو الفاطمة وعلى آلها تقيا نقيا طيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعداء الفاطمة من يوم عداوتهم إلى يوم الفاطمة أما بعد فقد قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر يعني وما أدراك ما الفاطمة وقال الصادق قال ابن الفاطمة الفاطمة هي ليلة القدر سلام سیدہ کو راضی کرنے کے لیے سب مل کر آواز بلند سلام
یقیناً لائق سلام، لائق ستائش آپ تمام احباب جو اپنے آرام کو چھوڑ کر اس کے ذکر میں آئے ہیں. اپنے آرام کو چھوڑ کر اس کے ذکر میں آئے ہیں کہ جس کے ذکر کو سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، دل میں وہ ذکر کو اتارنا بھی عبادت ہے. اس کے ذکر میں آئے ہیں کہ جب یہ 5 چادر کے نیچے آ جائیں تو اللہ ان کا تعارف اپنے ذریعے نہیں کراتا کہ چادر میں میرا نبی ہے، چادر میں میرا علی ہے، چادر میں حسن ہے. اپنے نبی کے ذریعے سے نہیں کراتا کہ چادر میں فاطمہ کا بابا بیٹھا ہوا ہے، حسنین کا نانا بیٹھا ہوا ہے، علی کا مولا بیٹھا ہوا نہیں. فَهُمْ فَاطِمَةُ وَأَبُوهَا. اس کے ذکر میں آئے بیٹھے ہیں کہ جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے، پنجتن کے تعارف کے لیے سیدہ کے ذریعے سے ذکر کر رہا ہے. ذکر سیدہ کے کرنے کا کیا لائق ستائش ہے، اور اس کا اجر کوئی کیا دے سکتا ہے. اہمیت بتا رہا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ بی بی کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے. اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کوئی کیا اجر دے سکتا ہے. فضیلت بتا رہا ہوں جو آپ گھر کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں. عظمت بتا رہا ہوں. آیت اللہ دست غیب شیرازی علیہ الرحمہ نے تحریر کیا. چھوٹی شخصیت کا نام نہیں، تحریر فرما رہے ہیں. علامہ مجلسی نے بھی تحریر کیا. میدان محشر میں جب اولین و آخرین کھڑے ہوں گے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک منظر واضح نہیں ہوگا لطف نہیں آئے گا. تو تھوڑی سی بھی محتاط ہیں کہ داد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. ان کے لیے بھی جملہ کر رہا ہوں. بات اگر اچھی ہو، دل سے لگے، پسند آئے تو زبان سے اظہار کر دینا چاہیے، کیونکہ بات کا حق بنے تو اظہار ہونا چاہیے. کیونکہ 1400 سال میں حق دینے والوں کو مانا ہے، چھیننے والوں کو نہیں مانا. صدیقی نہیں ہے، ہاتھ کھولنے کا صدیقی نہیں ہے. جملے کا حق بنے تو میں آپ کے حوالے کروں. فرماتے ہیں جب میدان محشر میں اولین و آخرین لائن سے سب بنا کے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ جنتیوں کو پکار رہا ہے، تو جنتیوں کو یہ کہہ کے نہیں بلائے گا آدم والے آ جائیں. سب جمع ہے اور جنتیوں کو بلانا ہے. جملہ ان کا ہے. فرمانے لگے جب بلایا جائے گا تو یہ اللہ نہیں کہے گا کہ جنتی لوگ آدم والے آ جائیں، نوح والے آ جائیں. یہ نہیں کہے گا ابراہیم والے آ جائیں. یہ نہیں کہے گا موسیٰ والے آ جائیں. یہ نہیں کہے گا عیسیٰ والے آ جائیں. اپنی عظمت کو دیکھیے گا. یہ نہیں کہے گا محمد والے آ جائیں. یہ نہیں کہے گا علی والے آ جائیں. آواز خالی آئے گی، این الفاطمیون، فاطمہ والے آ جائیں. واہ واہ، جیو جیو جیو. این الفاطمیون، کہاں ہے فاطمہ والے؟ واہ 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 واہ. اور آپ کو بات رکھے، زندگی میں اگر کچھ کیا ہوگا میدان محشر میں فاطمی کہنا ہوگا. بے شک. آیت اللہ وحید خراسانی فرما بی بی کے ذکر کو جتنا عام کر سکتے ہو عام کرو. بے شک. تذکرہ ہے فاطمہ زہرا. جتنا پہنچا سکتے ہو ذکر کو پہنچاؤ. اور جو سادات ہیں ان کے لیے خصوصی طور پہ کہا ہو. جدہ کا تذکرہ ہے. فاطمہ وہ شخصیت جو مجہولۃ القدر، اس کی قدر کا پتہ ہے. بی بی کی جب زیارت پڑھتے ہیں جملہ ہے مجہولۃ القدر، اس کی شان کیا ہے نہیں معلوم. واہ 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 واہ. چلے موضوع پہ میں آپ کے حوالے بات کروں. اشہدوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی بڑے سارے سنتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ سلامت رہے جامعت ہو گئے. تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں معلوم.
لیلۃ القدر کسے کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے؟ بہار الأخبار امام جعفر صادق علیہ السلام صلی ایسا نہیں، سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں گے. امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں دو لفظ ہیں، ایک ہے لیلۃ، ایک ہے قدر. دو لفظ ہیں لیلۃ قدر. لیلۃ کا نام ہے فاطمہ زہرا، قدر نام ہے اللہ کا. لیلۃ القدر، لیلۃ فاطمہ، قدر ہے اللہ. جملہ کے والے کرام لیلۃ الفاطمہ، قدر ہے اللہ. ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ کی فاطمہ. اور جائیں گے کے بارے لیلۃ القدر، لیلۃ یعنی فاطمہ، قدر یعنی اللہ. لیلۃ القدر اللہ کی فاطمہ. پھر جملہ دوسرے زاویے سے دیکھیے گا. لیلۃ القدر، لیلۃ پہلے اللہ بعد میں. کیا مطلب سمجھانا جا رہا ہے؟ جب تک فاطمہ کے در پہ نہیں آؤ گے اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن کافی لوگ نعرے کا جواب نہیں دے سکے. لیلۃ فاطمہ، قدر اللہ. لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر اب جو لوگ یہ مقدمہ ہے، جو لوگ نہیں پہنچے حیران ہو کے سوچ رہے ہوں کہ ہم نے تو سنا تھا شب قدر ہے، ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے. اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر فاطمہ. آسان کرنا، آپ امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں یا رات میں بیٹھے ہیں؟ صاحبان علم، پڑھے لکھے چہرے، نورانی شخصیات، عزتدار شخصیات، معزز افراد میرے سامنے نوجوان غیرت مند تشریف فرمائیں. مجھے بتائیے مجلس امام بارگاہ میں ہو رہی ہے یا رات میں ہو رہی ہے؟ امام بارگاہ. تو رات میں نہیں ہو رہی، دن میں ہو رہی ہے. وقت رات. کیا آپ نے کہا؟ ماشاءاللہ. کہنے لگے وقت رات کا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک ہے زمان، ایک ہے مقام. پہنچے گا نہیں، میری بات بات نہیں ہوگی. ایک ہے زمان، ایک ہے مکان. سارے میرے باپ شعور شخصیات، ایک ہے زمان، ایک ہے مکان. مجلس زمان کے اعتبار سے رات میں ہو رہی ہے، وقت رات کا ہے. مکان کے اعتبار سے امام بارگاہ میں ہو رہی ہے. یعنی مجلس ایک ہی ہے لیکن دو الگ الگ زاویے ہیں. زمانے کی نظر سے دیکھو گے تو رات میں ہو رہی ہے، اگر مکان کی مقام کی نگاہ سے دیکھو
انگلی ایران میں آیت اللہ بہجت کے بعد اس وقت عرفان میں بہت بڑا نام، واہ واہ واہ، اور عرفان میں آیت اللہ حسن زادہ انگلی، جملہ ان کا ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ، کہ اللہ کے دنیا نے سیدہ کو نہیں پہچانا، شان سیدہ دنیا نے نہیں پہچانا، دنیا نے نہیں پہچانا۔ لیلۃ القدر ایک زمان والی، ایک مکان والی، زمان والی وہ جسے شب قدر میں رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرتے ہو، مکان والی وہ جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ کہ زمان والی میں ایک قرآن اترا، فاطمہ کے 11 بیٹے امام ہیں، زمان والی میں ایک قرآن آیا، فاطمہ وہ لیلۃ القدر ہے جس میں 11 قرآن نازل ہوئے۔ کہ دنیا والوں پھر بھی فرق ہے، لیلۃ القدر شب قدر رمضان والی وہ ہے جس میں ایک خاموش قرآن آیا، فاطمہ وہ ہے جس میں 11 بولتے ہوئے قرآن ہے۔ سیدہ کی ذات پہ باواز بلند صلوات۔ تو چہرے دیکھے جو درود نہیں پڑھ سکے، سب مل کر باواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، راضیہ مرضیہ عذرا بطول و زکیہ، بلند تر نعرہ صلوات۔ کون ہے لیلۃ القدر؟ زمان والی ہے تو شب قدر ہے، مکان والی ہے فاطمہ زہرا۔ لیلۃ القدر کون؟ فاطمہ۔ امام نے فرمایا اللیلۃ القدر ہی الفاطمہ، لیلۃ القدر نام ہے میری جدہ فاطمہ زہرا۔ جس نے سیدہ کی معرفت کو حاصل کیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سیدہ نہ سمجھ میں آنے والی شخصیت کا نام سیدہ۔ 3 دن میں انشاءاللہ بڑے گوشے آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ کون سیدہ؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ ہو جمیل و یحب الجمال۔ سنیے اللہ خود بھی حسین و زیبا ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، خود بھی جمیل ہے۔ اللہ ہو جمیل و یحب الجمال، خود بھی جمیل ہے، حسین ہے، زیبا ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اللہ ہے خالق جمال، مصطفیٰ ہے جلوہ گاہ جمال۔ بڑے سے بات ہو جائے گا، آسان لفظ کہوں گے ان الفاظ کو لے کے چلوں۔ فلسفے کا حسن یہ ہے کہ ان الفاظ میں علم کلام منطق فلسفے کا ان الفاظ میں ہی ہے، اگر سادے لفظوں میں کہوں گا تو حسن بیکار ہو جائے گا۔ اللہ ہے خالق جمال، کمال مطلق اور مطلق کمال۔ اللہ ہے خالق جمال، مصطفیٰ ہے جلوہ گاہ جمال، اور علی کیا ہے؟ توجہ میرے ساتھ میرے پاس بڑی پیاری بات آپ کے حوالے کروں، تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی کیونکہ مشکل حضرات کو تشریف فرما، بالکل آسان باتیں کروں گا کہ آسان باقی سنا کے چلے گئے۔ ہر کسی کے مزاج کا جملہ اس کے حوالے ہونا چاہیے، اس کے بیان پہ بات ہو تو بات کا پتہ چلے۔ اللہ ہے خالق جمال، مصطفیٰ ہے جلوہ گاہ جمال، علی کیا ہے؟ من اراد ان یرجع الی آدم فی علمہ و الی نوح فی علمہ و الی ابراہیم فی خلته و الی موسی فی ہیبته و الی عیسی فی ظہرہ و الی محمد فی خلقہ و خلقہ فلینظر الی وجہ علی و آگے شان سیدہ
جمع کیا جائے حسن مجسم فاطمہ. نہیں سمجھ میں آتی فاطمہ آتی ہے جو کہے بھی سمجھ میں آتی. علی جیسا حق سے آگے چلنے والا. ابھی آپ کے بیان میں علی حق سے آگے. حق سے آگے ہم کیا کرتے ہیں بھئی؟ حق پہ جیو حق پہ مرو. حق پہ آگے نہیں. ہمارا معیار کیا ہے؟ حق پہ جیو حق پہ مرو. حق کی بات کرو، حق بولو، حق سنو، حق کہو. حق علی کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے. گھبرا کے نہیں، گھبرا کے نہیں، گھبرا کے نہیں. بات آپ کے ملاز کی کرو، آپ کے حوالے کرنا، دلوں میں رکھ لیجیے گا. شان سیدہ کا جملہ آپ کے حوالے کرنا. علی حق کے ساتھ ہے. حق علی حق کے ساتھ ہے. حق علی کے ساتھ ہے. اب جب ساتھ ہو تو پتہ نہیں چلتا کون آگے ہے کون پیچھے ہے. ایک ایک سامنے کو ساتھ کھلا کے چلنا چاہتا ہوں. میرے محترم میرے عزت دار سامنے ابھی بھائی ہمیں لے کر آئے. ہم آگے چلے گئے تھے. انہوں نے کہا میں امام بارگاہ کی گلی بتاتا ہوں چلنے. ادھر پوچھا جائے مولانا کہاں ہے؟ مولانا میرے ساتھ آ رہے ہیں. منظر ذہن رکھیے میرے ساتھ کہاں آ رہے ہیں؟ کبھی یہ آگے تھے ہماری گاڑی پیچھے تھی. انہوں نے کہا آئیے ایسے ایسے چلیے. یہ آگے ہم پیچھے. جب انہوں نے گلی بتا دی اب ہماری گاڑی آگے یہ پیچھے. پوچھے تو کہا ہے ہم مولانا کے ساتھ ہیں. تھے ساتھ لیکن کبھی یہ آگے تھے کبھی ہم آگے تھے. کیا مطلب؟ یعنی جب ساتھ ہو تو پتہ نہیں چلتا کون آگے ہے کون پیچھے ہے. نبی نے کہا علی حق کے ساتھ ہے. حق علی کے ساتھ ہے. اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا علی آگے ہے یا حق آگے ہے. جانے 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 ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا علی آگے ہے یا حق آگے ہے. یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے آگے کون ہے؟ کیا اسی لیے جملہ واضح کر رہا ہوں اللہم ادرل حق حیث ما دار علی. پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیر جائے. بتا رہے دنیا کو اگر کبھی جھگڑا ہو جائے مقابلہ ہو جائے جنگ ہو جائے تو یہ نہ دیکھنا کون حق پہ ہے دیکھنا کون علی پہ ہے. علی کہاں ہے؟ جہاں علی ہو وہی حق ہے. اب شان سیدہ کا جملہ یعنی علی آگے ہے حق پیچھے ہے. ایسا علی جو حق سے آگے چلتا ہے مباہلے کے میدان میں فاطمہ کے پیچھے چلتا ہے. سیدہ آگے چل رہی ہے علی پیچھے چل رہے ہیں. علی کے پیچھے کیا ہے؟ حق. علی کے پیچھے کیا ہے؟ علی خود بھی حق علی کے پیچھے بھی حق. جو سامنے ابھی تک نہیں بول سکے علی خود بھی حق علی کے پیچھے بھی حق. کتنے حق ہو گئے؟ جو اپنے پیچھے ایک حق چلائے وہ علی. جاگے گا جاگے گا جاگے گا. ایک محترم سننے والا جاگے گا میرے نوجوان دوستوں خصوصی. جو اپنے پیچھے ایک حق چلائے اسے علی کہا جاتا ہے. جو اپنے پیچھے دو حق چلائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. ایسی بیوی جس کے پیچھے دو حق چل رہے ہوں وہ دربار میں حق مانگنے نہیں گئی تھی. باطل کے چہرے سے نظام اتار جائے. حق مانگنے جا رہی فاطمہ کسی سے کچھ نہ مانگے. فاطمہ حق مانگنے بتانے جا رہی ہے.
جو نبی کی بیٹی کا حق نہیں دیتا وہ امتی کا حق کیسے لے گا؟ آنکھیں کھولو مسلمان ہو، یہ بتانے جا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں. نہیں سمجھ میں آتی سیدہ وما ادراک ما الفاطمہ، تمہیں کیا پتا فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آتی. سیدہ آسان جملہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آواز تو نہیں ہو رہی؟ آسان جملہ دلوں پہ رکھ لیجیے گا. آسان جملہ دلوں پہ سکھنے والا. بیٹی بھی ہے سیدہ، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے. شان دیکھیے گا. بیٹی بنی تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن گئی. نہیں سمجھ میں آتی سیدہ. رحمت للعالمین رحمت بن گئی. بیوی بنی علی جیسے کل ایمان کے لیے نصف ایمان بن گئی. بیٹی بنی رحمت للعالمین کے لیے رکھی. بیوی بنی کل ایمان کا نصف ایمان. ماں بنی جملہ میرے محترم سننے والے اکثر بیشتر سنتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماں کے قدموں میں ہے. ماں کے نہیں. یہ بھی کبھی سوچئے گا. کہہ دیتے ماں کے قدموں میں ہے. ماں کے خدا جانے کون سی مائیں تھیں جنہیں منوایا جا رہا تھا. ماں کے قدموں میں جنت ہے. ہم نے کہا تسلیم جنت ماں کے قدموں میں ہے. فاطمہ کون؟ جو ماں ہے اس کی سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے سرداروں کی ماں، جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں آ جائے اسے فاطمہ کہا. جنت کے سرداروں کی ماں. اللہ کے دوستوں کے بعد تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں میں ہے. جو سر ہلا رہے ہیں ان کا بھی شکریہ، جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کا بھی شکریہ، اور جو کوئی زحمت نہیں کر رہے پلکوں سے دان دے رہے ہیں تائید فرما رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. بات ایسی کر رہا ہوں دل سے لگے گی ایک سامنے. جنت ماں کے قدموں میں ہے. یہی کہا یعنی ماں کی خدمت کرو جنت. ماں اولاد کو جنت تک پہنچا دے گی. جنت ماں کے قدموں میں ہے. سب کے سب مسلمان تسلیم کرتے ہیں. 73 کے 73 فرقے ہمارے سارے بھائی تسلیم کرتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. ہم نے کہا میں تسلیم جنت تحت اقدام امہات، کے قدموں میں جنت ہے. ہم نے کہا پھر یہ بھی تسلیم کرو جب گنہگار بندوں کی اپنی اولاد کو جنت میں پہنچا سکتی ہے تو پھر وہ فاطمہ جو گنہگاروں کی نہیں ابیہا ہو اگر حسین کے عزاداروں کو جنت میں پہنچا دے. اگر عزاداروں کی شفاعت کرائے، اگر مدد میں محشر سے بچا کے لے جائے، گنہگاروں کی نہیں ابیہا. سمجھ میں آتی ہے سیدہ؟ نہیں سمجھ میں آتی سیدہ. شخصیت سمجھ نہیں آتی، ذات سمجھ نہیں آتی. بیوی بنی علی کی بیوی. بیٹی بنی بیٹی کے لیے نمونہ عمل بن گئی. بیٹی کیسی ہونی چاہیے؟ تبلیغ کا جملہ کہہ رہا ہوں. دلوں میں بتائیے گھر میں رائج کیجیے گا. سیرت سیدہ اپنانے کی ضرورت ہے. خاتون عورتوں کے لیے نمونہ عمل، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل. صرف عورت سے محدود نہ کرو فاطمہ. نور ہے فاطمہ، اور نور میں مرد اور عورت کا فرق نہیں ہوتا.
कैसी जिंदगी गुजारी, 9 बरस तक बाप के घर में रही हो। और अजीब बात है सैयदा, 9 साल शादी से पहले फातिमा, 9 साल शादी के बाद 18 साल की उम्र है, 9 साल शादी से पहले, 9 साल शादी के बाद कौन? फातिमा। 9 और 9 को मिलाओ बनते हैं 18। 18 लिखो, 8 और 1 9। फातिमा के नाम का अदद भी है 9 बरस बाप के घर में रही, नबी अकरम के घर में रही। कैसी? नमूना अमल बन गई। कैसे नमूना अमल? बाप जब तबलीग के लिए निकलते, मेरे नबी अकरम तबलीग के लिए निकलते, लोग पथराव करते, वापस घर में आते, सैयदा बाबा के जख्मों को धोती, खून साफ करती, तैमारदारी करती, पट्टी करती। उस वक्त नबी फरमाते, अंते उम्मो अबीहा, तू तो अपने बाबा की भी उम्र है। एक रोज एक नाबीना रसूल उसको लेकर घर में आए, सीरत बता रहा हूं खवातीन को कैसा होना चाहिए। फज़ाइल सुने, तबलीग के जुमले भी सुनिए। घरों में राइज कीजिए, घरों में राइज कीजिए, कोशिश कीजिए कैसा होना चाहिए। नबी अकरम एक नाबीना को लेकर आए, सैयदा हुजरे में चली गई। पर्दा पर्दा पर्दा, बहुत मुश्किल हो गया पर्दा इस जमाने में, जिस जमाने में मोबाइल हाथ में हो। अल्लाह ही बचाए तो बचे, नहीं है अल्लाह ही बचाए। मौला सबकी खवातीन मस्तूरात का पर्दा महफूज रखे, दुआ ही कर सकते सब। लेकर आए नाबीना को घर में, सैयदा हुजरे में चले गए। मेरे नबी ने कहा, फातिमा ये नाबीना है, ये देख नहीं सकता। एक जुमला वो जो आपने सुना होगा। बीबी ने कहा, बाबा ये मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं तो उसे देख सकूं। यानी ना महरम मुझे देखे, ना मैं किसी ना महरम को देखूं। सिर्फ औरतों पे नहीं है, सारे कानून औरतों पे नहीं, हम पे भी कुछ कानून है। सैयदा के जिक्र के सदके में लेके जाइएगा। जो आपका सुना, बाबा ये मुझे नहीं देख सकता, मैं तो उसे देख सकती हूँ। फिर कहा, बाबा ये मुझे देख तो नहीं सकता, लेकिन मेरी खुशबू सूंघ तो सकता है। और ये कमाल है, अल्लाह ने आंखों पे पाबंदी लगाई, ये देखो ये ना देखो। अल्लाह ने कानों पे पाबंदी लगाई, ये सुनो ये ना सुनो। अल्लाह ने जुबान पे पाबंदी लगाई, ये बोलो ये ना बोलो। अल्लाह ने हाथों पे पाबंदी लगाई, ये करो ये ना करो। लेकिन वाहिद है नाक, जिस पे अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई, ये सूंघो ये ना सूंघो। नाक पे इख्तियार नहीं है, जो खुशबू हो फिर भी सूंघनी पड़ेगी, बदबू हो जाए फिर भी सूंघनी पड़ेगी। यानी अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई, जिन पर पाबंदी लगाई उन पर तो पाबंदी रखी, जिस पे पाबंदी नहीं है फातिमा ने उस पे भी पाबंदी लगा के बताया, तुम्हारा मयार और है, ज़हरा का मयार और है। निसाब के लिए नमूना है, बेटी बनी बीवी बनी, थके नहीं है तो वापस जुमले लेके जाइएगा। बीवी बनी, बीवी कमाल की सीरत का नमूना सैयदा। कैसी बीवी कि बाबा ने कहा था, फातिमा अली से कभी कोई सवाल न करना, कुछ मांगना नहीं अली से। हुजूर ये अच्छी बात है, अली से मांगना नहीं। और हम क्या करते हैं, निकाह में पहले शर्तें लगी होती है, नहीं ये मसाइल में निकाह के साथ एक स्टाम्प पेपर अलग से होता है शुरूत का। शादी कर रहे हो ये भी मांगना पड़ेगा। तो आपने तो पहले से खा दिया कि मांगते ही रहना। जब आंख खोलते पहले दिन ही मांगना शुरू करे तो फिर कहती है मुझे अलग घर लेके दो, तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, मुझे ये लेके दो, मुझे वो। अब जब लेके दो तो कहां से लेके दो? जब लेके देना है तो फिर चोरी करेगा ताकि बीवी को लाके दे, रिश्वत करेगा ताकि बीवी को लाके दे, हक खसब करेगा, बहन का हक छीन के बीवी को देगा, माँ बाप का हक छीन के बीवी को देगा, भाई का हक छीन के देगा।
پیٹ تو بھر نہیں رہا، پریشان تو نہیں ہو رہے. ہمارے میں معاملہ الٹ ہو گیا. نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ کبھی علی سے سوال نہیں کرنا، مانگنا نہیں. سیدہ نے نہیں مانگا. بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ سیدہ نے کوئی سوال نہیں کیا. ایک زمانہ آیا سیدہ بیمار ہوئی، علی سامنے آیا. علی نے کہا فاطمہ کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے، کچھ مانگو کچھ لے کر آؤں. بیماری میں دل کرتا ہے کچھ مانگو کچھ لے کر آؤں. کہا نہیں یا علی کچھ نہیں مانگنا. سیرت ہے، گھروں میں جا کے رائے اس کی جائے گا. بیویوں پہ تو آپ نہیں کر سکیں گے، بیٹیوں پہ کیجیے گا. یہ بھی کسی کی بیوی بنے گی. ابھی سے پودا لگائیں گے، بیج بوئیں گے تو جا کے پھلدار درخت بنے گا. ایک دم درخت نہیں ہوگا بلکہ پورا پورا درخت ہوگا. نہیں ہوگا کبھی. بیج سے درخت نکلے. بیٹیوں کو سکھائیے تاکہ پھر وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکے. یا علی کچھ نہیں مانگنا. نہیں فاطمہ کچھ مانگو. یا علی کچھ نہیں مانگو. اب جملہ ہے روایت. علی نے کہا زہرا میرے حق کا واسطہ کچھ مانگو. اتنی بڑی بات کر دی، علی میرے حق کا واسطہ. یا علی اگر پھر کہیں سے انار مل جائے، انار مل جائے تو انار کھانے کا دل کر رہا ہے. فاطمہ انار مانگ رہی. علی عالمین پہ اختیار ولایت، لیکن ولایت کو استعمال نہیں کیا. گئے مزدوری کی، انار لیا. انار لے کر آ رہے ہیں. راستے میں ایک بیمار پڑا ہوا. سیرت کی سیرت کردار ہی کردار. انگریزوں سے سیکھے زندگی کیسے گزارنی ہے، آل محمد سے سیکھو کیسے گزارنی ہے. وہاں پر اسلام نظر آتا ہے مگر مسلمان نہیں. یہاں مسلمان نظر آتا ہے، اسلام نہیں. اسلام وہاں چلا گیا، ساری چیزیں انہوں نے اپنا لی اور ہم سب سے دور ہو گئے. بیمار ملا پڑا ہوا، علی کو دیکھا، یا علی مدد. تو میں بتا سکتا یا علی مدد. علی پہنچے، کیا چاہتا ہے؟ کہ یا علی بیمار ہوں، انار کھانے کا دل کر رہا ہے. علی ہے، علی علی علی. یا علی بیمار ہوں، انار کھانے کا دل کر رہا ہے. علی نے انار نکالا، آدھا کاٹ کے دے دیا، لے کھا لو. علی اور سائے تو رد کر دے، ممکن ہی نہیں. علی نہ رہے، آدھا انار کاٹ کے دے دیا. اس نے انار کھایا، بیٹھے رہے علی. یہ نہیں کہ جان چھڑا کے چلے جائیں. جب تک مشکل حل نہ ہو جائے مشکل کشا کیسے جائے گا. بیٹھے رہے علی. کھا لیا. کہنے لگا یا علی اگر آدھا اور مل جاتا. علی سے کہہ رہا ہے. علی نے وہ بھی دیا، اس نے کھایا. علی اب سیر ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا. علی اٹھ کر جانے لگے. اٹھ کر گئے، گھر کے در پہ پہنچے. گھر میں داخل ہوئے. عجیب منظر ہے، سیدہ بیٹھی ہوئی ہے، سامنے انار کا طبق رکھا ہوا ہے. علی نے کہا انا لگے حالا، یہ بتاؤ انار آئے کہاں سے؟ علی ابھی تو وہی آیا تھا کہ علی نے یہ انار بھجوائے ہیں. خود ہی بھجوا رہے ہو، خود ہی پوچھ رہے ہو. سمجھ گئے؟ سمجھ میں آنے والی ذات ہماری مولا. بیوی بنی کچھ نہیں مانگا. ماں بنی، ماں کیسی ہونی چاہیے؟ ماں بنی. بچے آئے، عید کی رات تھی. بچے آئے اور آ کر کہ اماں، مدینے والوں کے بچے تو نئے نئے لباس لے رہے ہیں. اماں ہمارا لباس کہاں ہے؟ کل عید ہے. ہمارا لباس کہاں ہے؟ اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو محتاج نہیں سکھائی فاطمہ نے. کہ تمہارا لباس درزی کے پاس ہے.
نبی کی آواز نہیں آئے اماں وہاں کیسی ہو اماں ہمارا لباس کہاں ہے سیدہ نے مسکرا کر کہا درزی کے پاس ہے جیسے کہا نا درزی کے پاس ہے اللہ نے کہا جبریل جلدی سے لباس لو اور فاطمہ کے دروازے پہ پہنچو کیونکہ فاطمہ نے کہہ دیا ہے درزی کے پاس ہے اور جو فاطمہ کی بات کا انکار کر دے قیامت تک کے لیے لعنت اللہ بن جاتا ہے میں نے کہا جبریل اکثر سنتے ہیں رضوان جنہ آیا رضوان تھا جو لباس لایا رضوان دربار میں جنت تھا لیکن نہیں رضوان نہیں جبریل تھا جو لایا تھا بہار البار علامہ مجلسی نے تحریر کیا جبریل ہے لباس لے کے آ رہا ہے اپنے حیرانگی کی بات ہے تو جو جا رہا ہے پروردگار اپنے لباس کو بھجوانا ہے جنت سے کپڑے اٹھا کسی فرشتے سے کہے وہ کپڑے اٹھائے اور لے جا کے دے دے اتنا تو کام کرنا لباس دینا ہے دینا ہے جبریل کو کیوں بھجوا رہا ایک سامنے کو متوجہ کرو ابھی تک نہیں بول سکے جملے کو بولے کہ جملہ پڑھا ہے مالک کپڑے ہی تو بھیج دیتے نا حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیج دیتا رزق پہنچانے کا ذمہ ان کا لگا دیا حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہیں سور پھونکنی ہے اور ابھی فارغ ہیں قیامت ہوگی عمر ہوگا تو سور پھونکیں گے ابھی کیا کر رہے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتا جو آسمان سے زیادہ زمین پر ہوتے ہیں اسرائیل کا نام لیتے ہی مجمع گھبرا گیا علی والا اور ڈر جائے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ لباس دیتے اور زمین پر پہنچ جاتے مالک اسرائیل کو نہیں بھیجا اسرافیل کو نہیں بھیجا میکائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا اتنے سارے فرشتے چل کے کسی کو نہیں بھیجا بھیجا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جب آپ کے والے کر رہا ہوں وجہ کیا ہے مالک کسی اور فرشتے کو بھیج کے جب جبرائیل کو کیوں بھیج رہا ہے پر اللہ جواب دے رہا تمہیں پتہ نہیں ہے لباس مانگا ہے سیدہ شباب اہل جنت نے درزی کہا ہے سید النساء العالمین نے یہ بیٹے ہیں سید الاولیاء کے نواسے ہیں سید الانبیاء کے یہ گھر ہے سادات کا یہاں لباس بھی وہ لے کر جائے گا جو خود بھی سید الملائکہ ہو سادات کا گھر ہے سادات کا گھر ہے فرشتہ بھی وہ جائے جو سید ہے اور گھر میں نہیں دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر نہ کہے سید الملائکہ آیا ہے امیر بھی آیا ہے جبریل آیا ہے نہیں انا خیاط الحسن ہے ماں ہو تو ایسی ہوں آخر جملہ فضائل کا آپ کے ماں ایسی ماں بیوی ایسی بیوی بیٹی ایسی بیٹی تعارف بن گئی حدیث قصہ میں پنجتن کا بات ہوتی انشاءاللہ کل اسی ذکر میں وہیں سے آگے بڑھا تعارف بن گئی اور کیسے تعارف بنی جب بھی فاطمہ آتی مصطفیٰ دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے صحیح بخاری شریف حضرت ام المومنین سے روایت کتاب بھی صحیح روایت بھی صحیح راویہ بھی صحیح ام المومنین کی روایت جب بھی فاطمہ آتی میرے نبی احترام میں کھڑے ہو جاتے رونا اس بات کا ہے جس کے آنے پہ مصطفیٰ کھڑے ہو جائے وہ دربار میں 4 گھنٹے کھڑے رہے آئے حسین آئے سیدہ آئے زہرا مرحبا 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 رونے کے لیے آئے ہو نا غصہ دینے کے لیے آئے مرحبا مولا آپ کا غصہ بول رہا ہوں آمادہ ہو جانا تمہارے اسے رونے کے لیے آئے ہو کہ جس کا جب جنازہ اٹھا تو بیٹوں سے کہا گیا حسنین آہستہ رو مدینے والوں کو آواز نہ چلے جائے خدا کرنا خدا کرنا کب کے ہوئے مولا پاک رکھے آپ کو آوازوں پر رحمت نازل فرمائے جو نہیں ہو سکے تو ہائے نہیں کہہ سکے نا ہائے 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 یہ ہائے کیا ہے
امام جعفر صادق فرماتے ہیں نفس المحموم ظلم لا تسبیح، ہماری مصیبت سن کر اگر کوئی ہائے بھی کہے اللہ اس ہائے کو بھی عبادت شمار کرتا ہے. تو جملہ مصیبت کے اندر ہائے کہو ہائے بھی عبادت ہے. اس طرح 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. جیسے ہی آتی تھی نا رسول کھڑے ہو جاتے تھے. اسے کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھتے دستے فاطمہ کا بوسہ لیتے، لے کر آتے اپنی جگہ بٹھاتے، پھر دوسری جگہ جا کے بیٹھتے. ایک لمحہ بھی زہرا کو کھڑے نہیں رہنے دیا فاطمہ کو میرے نبی نے، جسے رسول کھڑے نہیں رہنے دیتے. 4 گھنٹے کھڑے ہوئے مصطفیٰ کے غلاموں کے سامنے کھڑی ہوئے. جب تھک گئی نے تو کہا چچا سلمان مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ در چلوں گا مولا کا فرصت بول کر مولا کی عبادت بول کر. جس کے سینے میں دل ہے نا سید آدمی محبت لے کر آنا ہے، سینے پہ حاضر ہو زبان سے ہائے زہرا ہائے حسین ہائے عورت ہے ہائے عورت ہے. زبان کو حرکت ہے ہائے کہنا تو یہ درد کروں گا آپ کی عبادت کریں. جملہ کیا کہا سید آدمی مولا کیا پڑھا صبت علیہ مصائب لوان کہا صبت علیہ ایام سرنا لیا لیا. بابا آپ کے جانے کے بعد اتنی مصیبتیں پڑیں اگر دنوں میں پڑتی تو رات کی تاریخی میں تبدیل ہو جائے. یہ جملہ فاطمہ کا آخر جملہ مصائب کا آپ جانو محبت فاطمہ جانے، لیکن سینے پہ ہاتھ مار کے عبادت کرنا امام زمانہ کو غصہ دیتا ہے. اگر آپ کیا کہا اتنی مصیبتیں پڑیں سیدہ سے کیا ظلم ہوا، کون سے سفر کیا سیدہ نے؟ مصیبتیں پڑی تو زینب پہ پڑی. مدینے سے کربلا کا سفر، کربلا سے کوفے کا سفر، کوفے سے شام کا سفر. لیکن زینب نے نہیں کہا فاطمہ کا نہیں کون سے سفر کیا تھا؟ ایک سفر ہے گھر سے چلی ہے دربار میں آئی ہے. چند قدموں کا فاصلہ طے کیا ہے دربار میں آئی ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے رونے والے ایسا لو حالت ایسی ہو گئی جب گئی تھی تو سارے بال سیاہ آئی ہے تو سب سفید ہو گئے. مرحبا مرحبا مرحبا. ہر زبان ہر جگہ میرا وسیلہ پہ عبادت کرنے والوں ایک ہمارا سوائے ہمیں حسین کے سوائے ہمیں فاطمہ زہرا گئی تھی تو بال سیاہ تھے آئے تو بال سفید ہو گئے. زینب نے ماں کو دیکھا تو آپ کا اماں فدق کے چھڑنے کا اتنا غم کیا سارے بال سفید ہو گئے. اتنا افسوس ہوا فاطمہ کے چھڑنے کا. ایک مرتبہ طلب کے گلے سے لگایا زینب فدق کے چھڑنے کا غم نہیں ہے دربار میں جو منظر دیتا ہے اسے دیکھ کر زہرا کے بال سفید ہو گئے. ارے بس بیٹی نہیں ہوں میں مدینے کے دربار میں نہیں یہ حالت ہوئی تجھے شرابی کے دربار. آواز بلند کرنے والے عزاداروں کی محافظت مبنی جو اپنے آرام کو کاموں کو سکون کو چھوڑ کر فرش ادا پر آتے ہیں سیدہ کا ذکر میں آ رہے ہیں کہ محافظت کرنا سب کے رزق میں اضافہ کرنا جملہ پریشانیوں کا خاتمہ کرنا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ کرنا مزید ذکر اہل بیت برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. دلوں میں جو حاجتیں دعائیں لیے بیٹھے ہیں دعاؤں کو مستجاب فرما. پاکستان کی محافظت فرما. پاکستان کے محافظوں کی محافظت فرما. مقامات مقدسہ کی محافظت فرما. تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی فضا کو قائم فرما. علماء کرام کے سائے کو طول عطا فرما. ہمیں مزید ذکر اہل بیت کرنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو دعائیں جن دوستوں نے میرے حصے میں لگائی ہیں دعاؤں کو قبول فرما. امام زمان علیہ السلام کا جب ظہور فرما. ہمیں امام کے عوام اسوار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.